الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر۔ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، اور یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا پورے خاندان پر، اس کا اثر پڑے گا پورے خاندان پر۔ آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالے نشاور پیش کریے۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز کانپ رہی ہے، آپ جانتے ہیں دور حاضر چل رہا ہے، اس میں جو اصول ہے، کوئی کسی کو ڈرا رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ دور حاضر یہ چل رہا ہے، دنیا کا عجیب ماحول ہے، دنیا کا عجیب حال ہے، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے۔ لیکن آئیے میرے پیارے، دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی ہے؟ اللہ پاک اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز اور ڈر کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز ڈر کا خوف نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز کانپ رہی، ہر چیز ڈر رہی ہے، دنیا کا ماحول یہی چل رہا ہے، دنیا کا عجیب ماحول ہے۔ آئیے میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا دوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ذرا محبت سے بول کر دکھائیں سبحان اللہ۔ چپ چپ کیوں بیٹھے ہو پیارے، کچھ تو زبان سے بولو نا، چپ چپ کیوں بیٹھے ہو پیارے، کچھ تو زبان سے بولو نا، توڑ کر خاموشی کا بندھن ساتھ ہمارے ہولو نا، اور رات کی تنہائی میں شور بہت ہے دہشت کا، سبحان اللہ کہہ کر پیارے کانوں میں رس بولو نا، سبحان اللہ کہہ کر پیارے کانوں میں رس بولو نا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، دعا مانگنے کا طریقہ بتاتا چلوں، دعا مانگنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ بھی کامیاب، اور گھر میں بھی بے شمار برکت نظر آئے گی۔ حضرت باؤلحق زکریا ملتانی، ملتان کے سرزمین کے رہنے والے باؤلحق زکریا اللہ کے بہت بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ لیکن آئیے میرے پیارے،
باول حق زکریا ملتانی، ملتان کے زمین کے رہنے، ملتان کے سرزمین کے رہنے والے، ان کی بارگاہ میں ایک لاولد عورت آ جاتی ہے، گڑ گڑاتی ہوئی عورت آ جاتی ہے، روتی ہوئی عورت آ جاتی ہے، عرض کرتی ہے حضور اللہ کی عطا کردہ، اللہ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت مالدار بنایا ہے، لیکن اولاد کے بغیر گھر کا سارا ماحول پہ نور ہے۔ حضور میں سنوز لا ولد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے یقین ہے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تو ضرور صاحب اولاد ہو جاؤں گی۔ درمابت سے بول کر دکھائیں حضور مجھے یقین ہے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تو ضرور صاحب اولاد ہو جاؤں گی۔ اب جیسے اتنا سنا حضرت باولک زکریا نے اتنا سنا، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کیا۔ شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا، لوح محفوظ کی تختی کو پڑھ لیتے ہیں اور سر اٹھایا، فرمایا عورت تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ عورت رونے لگتی ہے، زارو قطار رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، روتے ہوئے گھر کو اپنے واپس چلی جاتی ہے، اب واپس جا رہی ہے، لیکن کیا دیکھتی ہے، یعنی آپ کا پوتا شارکن عالم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن دل عشق الہی سے بھرپور ہے، دل عشق الہی سے معمور ہے۔ جیسی عورت ان بچوں کے قریب سے گزر ہوا تو ایک بچے نے عرض کیا، اے عورت کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو عورت عرض کرتی ہے، اے بیٹے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا اپنی داستان سناؤں؟ تو شارکن عالم عرض کرتے ہیں، آپ بتاؤ تو صحیح آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ کی جو پریشانی ہے جہاں تک حل ہو سکے گا میں پریشانی آپ کی حل کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو عورت کہتی ہے، میں باولک زکریا ملتانی کے پاس گئی تھی تو وہ عرض کرتے ہیں، وہ لڑکا عرض کرتا ہے، وہ بیٹا عرض کرتا ہے، کہتا ہے وہ ہمارے دادا جان ہیں، وہ ہمارے دادا ہیں۔ عورت نے کہا آپ کے دادا کے پاس گئی تھی تاکہ اولاد کے لیے دعا کرا سکو، لیکن انہوں نے کہا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی جواب دیا ہے، انہوں نے یہی بتایا ہے۔ میرے پیارے توجہ کے ساتھ سننا، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنیں آپ بھی توجہ کے ساتھ سننا۔ عورت نے کہا انہوں تمہارے دادا جان نے کہا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ شارکن عالم عرض کرتے ہیں وہ ہمارے دادا جان ہے، وہ ہمارے دادا جان ہے، اور عرض کرتی ہے اے عورت تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، تمہیں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، دعا مانگنے کا ڈھنگ بتا دیتا ہوں، لیکن دادا جان سے میرا نام مت بتانا۔ جھوم کے دادا جان سے میرا نام مت بتانا، دادا جان سے جا کر کہو حضور اگر میری قسمت میں اولاد لکھی ہوئی ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی۔ جب اتنا کہا شارکن عالم نے اتنا کہا، عورت کی قسمت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر توڑی توڑی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور جا کر عرض کرتی ہے حضور
مامور، اگر اللہ پاک نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہوئی ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی؟ جب اتنا سنا زکریا ملتانی نے اتنا سنا مسکرانے لگتے ہیں۔ اب دل میں سوچ رہے ہیں بچپن کا زمانہ ہے لیکن دل اس کا الہی سے بھرپور ہے، دل اس کا الہی میں معمور ہے، اور کیا اپنے دل میں سوچ رہے ہیں بچپن کا زمانہ ہے، ابھی بچپنا ہے، ابھی چھوٹا ہے اور باتیں اونچی کرتا ہے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے اور باتیں اونچی کرتا ہے۔ ادھر اللہ کے ولی کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اے عورت جا، ہم نے تمہیں ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے نہیں، تین بیٹے نہیں، چار بیٹے نہیں، ادھر اللہ کا ولی کہتا جا رہا ہے، ادھر عورت کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہوا جا رہا ہے، عورت کی قسمت بدلتی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے ولی نے کہا جا، تمہیں 5 بیٹے نہیں، 6 بیٹے نہیں، جا ہم نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے، 7 بیٹے عطا کیے۔ توجہ کے ساتھ سننا، اولاد مانگنے کے لیے گئے، کعبہ نہیں گئی، مدینہ نہیں گئی، لیکن ولی کی بارگاہ میں گئی، ولی نے بھی یہ کہہ کر نہیں بھیجا ہے ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ دیا، بہت دیا۔ اللہ کے ولی اللہ سے لیا کرتے ہیں اور بندوں کو دیا کرتے ہیں۔ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ میرے پیارے، دعا مانگنے کا طریقہ اگر ہمیں آ گیا انشاءاللہ ہماری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ والی زندگی عطا فرمائے، صحابہ والی موت نصیب عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا آپ نے جو سنا، میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نبی کے صدقے معاف عطا فرمائے۔ آئیے میں بھی کلمہ پڑھوں، آپ بھی کلمہ پڑھیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔